زندگی کے تمام عمروں کے رجسٹر ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ تمام لوگوں کو سلام کرو لیکن استاد کو خاص طور سے سلام کرو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استاد کے سامنے بیٹھو اور اسے کوئی ضرورت ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو۔ استاد کے پاس جتنا بھی وقت تمہارا گزر جائے تنگ دل نہ ہونا، کیونکہ یہ عالم کھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کا حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ عالم اس روزہ دار کے درجے میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ جب ایسا عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں شگاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک نہیں برتا۔ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں کوئی خیر نہیں جسے آدمی سمجھ نہ سکے، اور اس علم کے حاساد پرہیزگار نہ ہوں، اور قرآن کی تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی رغبت اور لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے بلند ہمت لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آزاد اور بلند حوصلہ لوگوں کی عبادت ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ انسان پر تعجب کرو جو چکنائی سے بنی ہوئی چیز یعنی آنکھ سے دیکھتا ہے، گوشت یعنی زبان سے بولتا ہے، اور ہڈی یعنی کان سے سنتا ہے، اور ایک خالی جگہ یعنی ناک سے سونگھتا ہے۔ جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے مل جاتی ہیں، اور جب کسی سے رخ پھیرتی ہے تو اس کی خوبیوں سے بھی اسے محروم کر دیتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا طرز زندگی اختیار کرو کہ تمہارے مرنے پر وہ آپ دیدہ ہو جائیں اور تمہاری زندگی میں تمہارے ہم نشین رہیں۔ سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو لوگوں کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو لوگوں کو دوست بنانے کے بعد ضائع کر دے۔ جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے لوگ اس کی عزت و تعظیم میں لگ جاتے ہیں۔ ہیبت اور خوف کرنے سے ناکامی ملتی ہے اور حد سے زیادہ حیا کرنے سے محرومی۔ اے ابن آدم، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر وقت ہر گھڑی نعمتیں برسا رہا ہے، جبکہ تو اس کی معصیت پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور بے عقل اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ دوستی خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ جب کسی مومن کو اس کا بھائی شرمندہ کرے یا غصہ دلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بدترین دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جسے اس کا کرنے والا ہلکا سمجھے۔ انسان کا کیا فخر کرنا، اس کی ابتدا ناپاک پانی ہے اور انتہا مردار لاش۔ نہ اپنا رزق پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی موت کو دور کر سکتا ہے۔ جو چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو حق سے مقابلہ کرے گا حق اس کو ہرا کر رکھ دے گا۔ جو دنیا میں مل جائے وہ لے لو، اور دنیا کی جو چیز تم سے دور ہٹے تم بھی اس سے دور رہو۔ وہ خیر کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ دنیا کی ہر نعمت جنت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور دنیا کی ہر مصیبت جہنم کی مصیبتوں کے مقابلے میں عافیت ہے۔ جب آدمی کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اسے وہ مل ہی جاتی ہے، اگر ساری نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ
آ ہی جاتا ہے۔ کنجوسی تمام خرابیوں کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ ایک لگام ہے جس کے ذریعے انسان کو تمام خرابیوں کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جو علم حاصل کرے وہ عمل بھی کرے۔ علم عمل کی طرف پکارتا ہے۔ اگر اس کی پکار سن لی جائے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اس کی پکار پر لبیک نہ کہا جائے تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی کی زبان سے برائی کا کوئی کلمہ نکلے تو اس کے بارے میں اس وقت تک بدگمانی نہ کرو جب تک اس کی بات میں بلائی کا شبہ موجود ہو۔ بغیر عمل کے دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکنے والا۔ کسی کی تعریف اس کے حق سے بڑھ کر کرنا خوش آمد ہے، اور اس کے حق سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ ہر آدمی کے مال میں دو شریک ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرے زمانے کے حوادثات۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر اس کا اعتماد اپنے پاس موجود چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارے دوست بھی تین ہیں اور دشمن بھی تین۔ تمہارے تین دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن، اور تمہارے تین دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن کا دوست۔ موت زندگی کی حفاظت کرنے والی ہے۔ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کو بکھرنے سے پہچانا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو آپ اس کے گمان کو سچا کر دکھائیں۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ حالات آج کے الٹ پلٹ ہونے میں آدمی کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہر برتن کی حالت یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بھر جاتا ہے، لیکن علم کا برتن ایسا ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ جس طرح جہالت کی بات کرنے میں کوئی خیر نہیں، اسی طرح عقل مندی کی بات نہ کرنے میں بھی کوئی خیر نہیں۔